السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ معزز ناظرین، اس دنیا میں آج بھی بہت سے ایسے شہر ہیں جنہیں دیکھ کے ان کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ شہر پرانے دور کے لوگوں کی سوچ، ان کا رہن سہن، ان کا ادب و انداز، ان کی تعلیم کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، آج جس شہر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، اسے دیکھ کے آپ کو اس شہر سے جڑے بہت سے واقعات کے بارے میں جاننے کو ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، آخر یہ کیا ہوتے ہیں، حقیقت میں یہ کس طرح سے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، آج میں ازبکستان کے ایک بہت ہی مشہور شہر خیوا کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، جو کہ آج کی ہماری ویڈیو کا مین ٹاپک بھی ہے۔ معزز ناظرین، یہ شہر البیرونی، جنہیں الجبران کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جن کا بہت بڑا سائنس میں ہاتھ ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مشہور شخصیات کے شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے سلطان محمود غزنوی نے 1017 میں جب خیوا پر حملہ کیا تو اس وقت وہ البیرونی کو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ البیرونی نے اپنے سلطان کے ساتھ ہی ہندوستان کا سفر کیا اور پھر وہ وہاں کے ہو کر رہ گئے۔ الریحان البیرونی نہ صرف ایک بہت بڑے ریاضی دان تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑے ماہر فلکیات بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی لکھی گئی ایک کتاب تاریخ الہند آج بھی ایک بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے اور تاریخ میں اسے بہت ہی عمدہ کتاب مانا جاتا ہے۔ اگر ہم دوسری طرف بات کریں بخارا کے بو علی سینا کی، تو ان کا تعلق بھی اس شہر کے ساتھ بہت ہی خاص تھا۔ معزز ناظرین، یہ شہر ازبکستان کے شمال میں واقع ہے اور اسے تاریخی شہر کہا جاتا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ معزز ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس شہر کو آباد کیا تھا، جبکہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خیوا میں ایک مزار بھی موجود ہے اور اس کو وہاں کے مقامی لوگ یہ قیاس آرائی کرتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر ہے۔ اسی طرح یہاں ایک قلعے میں ان کے ہاتھ کا کھودا ہوا کنواں بھی موجود ہے۔ معزز ناظرین، اپنے دور میں یہ شہر بہت بڑا تعلیمی شہر، بہت ہی حکمت والا شہر اور یہاں کے لوگ تجارت میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ اسی بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ اتنے بڑے بڑے مدارس موجود تھے کہ پورے سینٹرل ایشیا کے لوگ وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، جن میں سے 27 مدارس آج بھی اس سرزمین پر موجود ہیں۔ لیکن اگر ہم بات کریں اس کی تاریخ کا سب سے اہم حصہ کون سا تھا، تو وہ چنگیز خان کا اس شہر پر حملہ تھا۔ معزز دوستو، جب منگول چین سے نکل کر دریائے اومو کے پاس پہنچے تو تب خیوا میں علاؤالدین II کی حکومت جاری تھی اور اس نے جنگ سے بچنے کے لیے یہ بہانہ تراشا کہ ابھی منگولوں کو سمرقند اور بخارا کی فوجوں سے حملہ کرنے دو، جب یہ لوگ ان سے لڑ کر تھک جائیں گے تب ہم ان پر حملہ کریں گے اور ہم فتح پا لیں گے۔ جبکہ کہا جاتا ہے کہ اس کا بیٹا جلال الدین، جو کہ ایک بہت ہی نڈر، بہادر اور ایک ایماندار انسان تھا، اس نے اپنے باپ کو مشورہ دیا کہ ہمیں منگولوں کو دریا کو پار کرنے نہیں دینا چاہیے، لیکن علاؤالدین نے اس کی بات نہ مانی اور یہی وجہ بنی اس کی سلطنت کی تباہی کی۔ منگولوں نے دریائے اومو کو کراس کر کے سمرقند اور بخارا کی فوجوں کے ساتھ لڑائی کی اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے عورتوں کو، بچوں کو اور بوڑھوں کو قتل کر دیا اور وہاں پر کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کیے گئے۔ اس کے بعد ان ظالموں نے خیوا کا رخ کیا اور خیوا شہر بھی پوری طرح سے تباہ ہو گیا۔ جب انہوں نے حملہ کیا تو علاؤالدین نے اپنی سلطنت چھوڑ دی اور وہ بھاگ نکلا۔ اس کے بعد وہ ایک جزیرے کی طرف چلا گیا اور اس نے وہیں اپنی زندگی کے آخری دن بتائے۔ اس کے بعد اس کے بیٹے نے ہی اس کی سلطنت سنبھالی اور وہ خیوا کا بادشاہ بنا، لیکن اسے اپنے نام کے ساتھ سلطان لکھنا زیادہ مناسب سمجھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی فوج کو اثر نو ترتیب دی اور افغانستان کے پاس ہی اس نے چنگیز خان کو ایک بہت بری شکست دی۔ چنگیز خان کی زندگی کی یہ پہلی اور آخری شکست تھی۔ اس کے بعد دوبارہ سے چنگیز خان اپنے 3 بیٹوں کو لے کر دوبارہ سے جلال الدین نے اپنے 3 بیٹوں کو دوبارہ اپنے ساتھ شامل کیا اور دوبارہ سے جلال الدین کے مقابلے میں آن کھڑا ہوا۔ لیکن عین موقع پر جلال الدین کے سسر اور ایک تاجک سردار کے درمیان ایک گھوڑے کو لے کر بہت بڑی لڑائی ہو گئی۔ اسی کی وجہ سے تاجک فوجی رات کے اندھیرے میں جلال الدین کو وہاں اکیلا چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ جلال الدین بالکل کمزور پڑ گیا اور اسے مجبوراً ہندوستان کی طرف فرار ہونا پڑا۔ وہاں جلال الدین نے اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے چھوٹے بڑے شہروں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔
اس نے درہ خیبر کو عبور کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے شہروں کو فتح کرنا شروع کر دیا، جس میں پھر کالا باغ اور اب موجودہ شہر اٹک بھی شامل ہے۔ لیکن اس کے پیچھے پیچھے منگول فوج بھی آ رہی تھی۔ جب یہ دریا سندھ پہ پہنچا اور اس نے ایک پل تعمیر کرنا چاہا تو تب منگول اس کے سر پر آن کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ جلال الدین کو زندہ گرفتار کرنا چاہتے تھے، لیکن جلال الدین نے اپنے گھوڑے سمیت پانی میں چھلانگ لگا دی اور وہ دریا سندھ کو عبور کرتا ہوا چلا گیا۔ یہاں پر چنگیز خان نے ایک بہت ہی تاریخی جملہ بولا تھا کہ اگر یہ شخص میرا بیٹا ہوتا تو ہم دونوں مل کر پوری دنیا کو فتح کر لیتے۔ اس کارنامے پر چنگیز خان نے ان کی ایک پینٹنگ بھی بنوائی تھی جو کہ آج بھی یورپ کی ایک میوزیم میں موجود ہے۔ معزز ناظرین، یہی وہ بدبخت لیکن بہت ہی بہادر انسان تھا جس کے لیے علامہ محمد اقبال نے بھی بولا کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو معزز ناظرین، میں اسی شعر کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں ایک اور بہت منفرد ٹاپک لے کر۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔